الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبوب دو جہاں دا، ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی ہونے آ میٹھا محمد آمناد جانی۔ محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی ہونے آ میٹھا محمد آمناد جانی۔ آسمان تے ستارے آسمان تے ستارے ایک بے پچھو قطارے آسمان تے ستارے آسمان تے ستارے ایک بے پچھو قطارے بڑھ گمے پیارے آگے قریب سارے آگے قریب سارے بی بی آمنہ دے گھر تے برسات ہے نورانی ہوڑے آ میٹھا محمد آمنہ۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ رب کائنات خلاق اعظم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری غلام یاسین چشتی خورشیدی صاحب، قاری غلام یاسین چشتی خورشیدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مسلک کے عظیم عالم دین، علمی اور ادبی شخصیت، شیخ و پورہ کی سرزمین کی خوبصورت آواز، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین چشتی خورشیدی صاحب تشریف لائے۔ کملی بال نبی کے غلاموں، آپ نے زیارت فرمائی، میں چند ہی جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری امین بارگی صاحب
اور حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر آباد فرمائے۔ آپ ذرا محبت کے ساتھ میں اپنی حاضری کو پورا کرتا ہوں اور آپ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے مختصر ہی کلمہ پڑھا ہے جسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قمری والے نبی کے غلاموں، اس فرش زمین کے اوپر 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان میں سے میرے نبی کے علاوہ 312 کلمے جاری ہوئے، کسی نبی کے کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ 312 کلمے جاری ہوئے، کسی نبی کے کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ میرے نبی کے علاوہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آدم اللہ کے صفی ہیں، رسول ہیں مگر رسول کا ذکر نہیں۔ پھر جناب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، فرمایا نوح نجی اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نوح اللہ کے نجی ہیں۔ پھر جناب ابراہیم کو بھیجا، اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد کلمۃ اللہ۔ یعنی کسی نبی کے کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسین کے سہرے والے، لا اقسم بہذا البلد کے مقام اور جگہ والے، کائنات کے سردار، خدا کے یار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سوال کیا، اے بار الہ، آدم بھی تیرا رسول ہے، کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں، نوح بھی تیرا رسول ہے، کلمہ میں رسول کا ذکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا، آدم بے شک رسول ہے، ان کی رسالت کا دائرہ محدود ہے، نوح بے شک رسول ہے، ان کی رسالت کا دائرہ محدود ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے تاجدار، ارب و عجم کا چولہا، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، عرش بری سے لے کر فرش زمین تک، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کیا بات ہے۔ ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، قمری والے نبی کے غلاموں، اللہ نے میرے نبی کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمائی۔ کیوں نہ کہوں، کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے اپنا اپنا مقام عطا فرمایا، مگر میرے نبی کو اللہ رب العزت نے ایسا معراج فرمایا، زمین نیچے، آسمان نیچے، پوری کائنات نیچے، مگر مصطفیٰ کی للین عرش کے بھی پار، اونچیاں نے شان سرکار دیا۔ ذرا محبت کے ساتھ میں چند جملے ہی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرے مسلک کے عظیم عالم دین جو تشریف فرما ہے، میں زیارت کر رہا ہوں، اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے، علماء کے قدموں میں، اور دعا چشتی صاحب سے لے کے میں چند ہی جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اونچیاں نے شان سرکار دیا، سونے من کھا دیا، سارے نبی نے میرے نبی تو تلے تلے میرے نبی دیا شانہ، میرے نبی دی شانہ، بلے بلے میرے آقا دی شانہ، بلے بلے سارا جنگی انگیال دے صدقے بلدائے، ہر پاسے پنجی تن کلنگری چلی دائے،
ہر پاسے پنجی تن کلنگر چل دائے لگیاں نے موجس نے سادیاں اچھیاں نے شان سرکار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی آپ کی سبحان اللہ پر بھی سر پہ جاؤں کملی نبالے نبی کے غلاموں عبد العزا بچپن کا عالم ہے ننھی عمر ہے مگر عشق مصطفیٰ لگ گیا ہے اپنے بچوں کو بھی عشق مصطفیٰ سکھائیے اپنے بچوں کو بھی عشق مصطفیٰ سکھائیے اپنے بچوں کو میرے آقا کی حدیث سکھائیے قبلی والے نبی کے غلاموں یہ ادب آپ کو ہو سکتا ہے کہیں نہ ملے اگر ایسا ادب چاہتے ہو جو عاشق رسول اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو پھر عشق رکھنے والے محبت رکھنے والوں اور عاشق رسولوں کے مدرسے میں آپ جس جگہ اور جہاں بھی اور مصطفیٰ اور اہل سنت کے جس مدارس میں وہاں محبوب کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے وہاں محبوب کا پیار بھی سکھایا جاتا ہے کملی والے نبی کے غلاموں ہمارا نبی شان والا ہے ہم اس نبی کو نہیں مانتے جس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو ہمارا تو وہ نبی ہے جو بیٹھا تو فرش زمین کے اور خبریں وہ عرش عبد العزا بچپن کا عالم ہے چھوٹے چھوٹے طالب علم بیٹھے ہیں اور دیکھو جو ابتدا میں عشق مصطفیٰ جسے لگ جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے عزت کی دنیا عطا فرماتا ہے اور کملی والے نبی کے غلام عبد العزا باپ فوت ہو گیا ہے ذرا کہیے سبحان اللہ میں آخری حدیث اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بس آخری حدیث پڑھ کے اور میرے مسلک کے عظیم عالدین تشریف فرما چکے ہیں اور اصل خطاب آپ کا ہے اور میں چند جملے کملی والے نبی کے غلاموں میرے آقا کریم امام الانبیاء سے محبت رکھنے والوں میرے آقا سے پیار کرنے والوں میرے آقا اس دنیا میں آئے کملی والے نبی کے غلاموں جس کو عزت ہی نہیں تو میرے آقا نے اس کرم کے صدقے میں میرے آقا کریم امام الانبیاء کے کرم کے صدقے میں ہم بچ گئے پھر کیوں نہ کہوں کملی والے نازن علی پالیا سبحان اللہ کا یہاں رواج نہیں ہے یہ محبت اور یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے یہ دیکھو کہ ذکر کی سزدی کا ہو رہا ہے آپ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ اے کملی والیا نازن علی پالیا کملی والیا جتنے بھی گنہگار بیٹھے ہو کملی والے نبی کے غلاموں عزت کے مولا کی قسم اگر ہمیں بچایا ہے تو میرے آقا کریم امام الانبیاء کے مخلص کے صدقے میں اے کملی والیا نازن علی پالیا اے اوندیاں نے مینوں حیاوا اے اوندیاں نے مینوں حیاوا انہاں دے وچ تو وسدے کملی والیا نازن علی پالیا اوے اوندیاں نے مینوں حیاوا اوے اوندیاں نے مینوں حیاوا انہاں دے وچ تو وسلے انہاں نوں دیواں کی سزا وا انہاں دے وچ تو وسلے انہاں نوں دیواں کی سزا وا انہاں دے وچ کملی والے نبی کے غلاموں عبد العزا میرے آقا کا عشق لگ گیا ہے میرے آقا کی محبت ہے میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے عشق مصطفیٰ چچا جان کے پاس گیا باپ فوت ہو گیا ہے اور چچا جان مجھے اجازت دیجیے میں کملی والے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں میں آقا کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں قربان جائیے عبد العزا تو بچپن کا عالم ہے چھوٹی عمر ہے مگر سارا کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے کملی والے نبی کے غلاموں چچا کہتے تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میرے آقا کے غلاموں
تیاری فرمائی اور شہر مدینے کا سفر شروع فرمایا۔ میرے آقا کے غلاموں عشق عشق ہوتا ہے، پھر کیوں نہ کہوں کہ عشق دیا عطا نہیں لایا جا دیا، اور لگی جان پھر نہیں بجھایا، وہ عشق دیا عطا نہیں لایا جا دیا، اور لگی جان پھر نہیں بجھایا جا دیا۔ میرے آقا کا عشق ہے کملی والے نبی کے غلاموں۔ چاچا کے بعد اجازت لینے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں جب مدینہ کی سرزمین پہ پہنچے، جب میرے آقا کے قریب پہنچے، حضرت انس پوچھتے ہیں کہ تم بچے تو روتے کیوں ہو؟ کہتے اس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں، میں نے بڑا سفر کیا ہے، کئی دن ہو چکے ہیں، کئی مہینے گزر چکے ہیں، میں نے کملی والے کا دیدار نہیں کیا، آج شہر مدینہ آیا ہوں، فرمایا میرا باپ کوئی نہیں، فرمایا میں کملی والے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں آ جائیے میں تمہیں کملی والے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ او کملی والے نبی کے غلاموں، جب حضرت انس نے کہا میں تمہیں کملی والے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤں، حضرت عبد العزیٰ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کیا تو نے کملی والے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں ہاں میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو آقا کا چہرہ صبح شام دیکھتا ہوں، او مدرسے کی محفلوں میں آنے والے، میرے آقا کی محفل کو سجانے والے کملی والے نبی کے غلاموں۔ حضرت انس کو جب کہتے ہیں حضرت انس تو نے میرے کملی والے نبی کو دیکھا ہے تو بچہ، مگر کبھی حضرت انس کی اس آنکھ کو بوسہ دیتا ہے، کبھی اس آنکھ کو بوسہ دیتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں تو آنکھوں کو بوسہ کیوں دیتا ہے؟ پھر میاں محمد بچ کے تو جنہ یکیا اور میرا دل بری تھا۔ آخری شہر پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، کملی والے نبی کے غلاموں جنہ یکیا اور میرا دل بری تھا، وہ سوکھیا تک لیا وہ تو ملیا تے ساجن ملیا تے ہویا سا لگ گیا۔ عشق مصطفیٰ لگ گیا، میرے آقا کی زیارت ہوئی، جب میرے آقا کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ جب آنکھوں میں آنسو روا تھے، کملی والے نبی کے غلاموں ہے تو چھوٹا بچہ مگر میرے آقا نے سینے لگایا، دیکھو ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری مارے بھول گئی۔ کملی والے نبی کے غلاموں جس کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ آئے، کملی والے نبی کے غلاموں وہ جتنی مارے کھا کے آئے، جتنی تکلیفیں سہ کے آئے، چاہے لوگ تکلیفیں دیتے رہے، لوگ باتیں کرتے رہے، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھی اور رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی قدموں میں کہا کہ اگر مجھے پیار ملے گا تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گا، میں تو سارا کچھ چھوڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات خالق اعظم میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ میں وقت زیادہ اپنے مسلک کی عظیم عالم دین کو دینا چاہتا ہوں، قبر والے نبی کے غلاموں، کیونکہ میں آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں کہ آیا آپ کی یہ میں بڑی اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ کچھ میں نے سبق سنایا۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر آباد فرمائے، اور خصوصی طور پہ حضرت علامہ مولانا قاری امین باروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے، ان کے شاگردوں نے اور احباب نے لنگر کا اہتمام کیا، محفل کو سجایا، اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔